السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج یوم شہدائے کشمیر ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور صدر نے اپنے اپنے پیغامات جاری کیے ہیں اور اس کے اوپر پاکستان اور پاکستان کے اوپر حکمران قوتوں نے بھارت کو ایک بہت پیارا پیغام بھی بھیجا ہے. اور دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ہمیں بتایا ہے کہ بھارت کی طرف افغانستان سے آنے والے سامان کی جو یک طرفہ آمد و رفت ہے وہ کھولی جا رہی ہے. یعنی کہ جو افغانستان سے پھل ہیں وہ بھارت کی طرف جانے کا جو راستہ ہم نے بند کیا ہوا تھا وہ کھولا جا رہا ہے. پہلے بھی یہ پھل جاتے ہیں لیکن جب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی تو ہم نے بھارت کی افغانستان کی اس ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی تھی. لیکن افغانستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے. وہ وایا کراچی، ممبئی یا کسی اور سی وہ جا سکتے ہیں انڈیا. لیکن یہ براہ راست کھولنا سمبولکلی آج کے دن ہی کھولنا جبکہ یوم شہدائے کشمیر ہو، یہ کتنا بڑا پیغام ہے کشمیریوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ کہ حکومت کی تبدیل ہوتی ہوئی کشمیر پالیسی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بڑا سمبولک کرتا ہے. شہدائے کشمیر کا دن جی وہ ان شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے کشمیر کی لیے شہادتیں دیں اور خاص طور پہ جو اذان دیتے ہوئے کشمیری شہید ہوئے درجنوں، ان کی یاد کے اندر منایا جاتا ہے. اور اذان مکمل کی انہوں نے، اس کی تاریخ نہیں ملتی اسلامی دنیا کے اندر کہیں بھی. یہ ہے جی دوسرا اہم ہے جی وفاقی کابینہ کے دوسرے وزیر جناب مراد سعید صاحب جو ہیں جی دوست آپ کے، ہاں جی ٹھیک ہے، ان کی بھی ڈگری جعلی قرار دے دی ہے جی یونیورسٹی نے. لیکن یونیورسٹی کا کیا جی، یونیورسٹیاں تو اس طرح کی بکواس کرتی رہتی ہیں. دیکھیں نا یونیورسٹی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ سرور خان کی انجینئرنگ کی ڈگری بھی جعلی ہے تو اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف کیس واپس لے لیا اس کے نتیجے کے اندر جو ان کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے کیا ہوا تھا. تو مراد سعید کے بارے میں اگر جامعہ پشاور نے کہہ دیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے اور انہوں نے ایسے پیپروں کے امتحان دے دیے ہیں جو یونیورسٹی پیپر پڑھاتی نہیں، یعنی وہ سبجیکٹ یونیورسٹی آفر نہیں کرتی وہ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر جال سازی کا بھی انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا. انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو دستخط ہیں اس یونیورسٹی کے اوپر جو ایچ او ڈی کے یا ڈین کے جو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، اس کے اوپر ایک وہ دستخط ہوتے ہیں اور دوسرا پھر گورنر کے ہوتے ہیں کیونکہ گورنر چانسلر ہوتا ہے، تو وہ بھی جعلی ہیں جی. اب یہ دو بڑے الزامات ہیں. ایک تو وہ پیپر ہی نہیں دیے، وہ پیپر ہیں ہی نہیں، یونیورسٹی سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہی نہیں ہے جس کے پیپر انہوں نے دے دیے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دستخط ہیں وہ جعلی ہیں. ڈبل الزام ہے. لیکن آج موصوف گرج رہے تھے کیونکہ وہ جو ہیں ابھی انہوں نے ابھی کسی پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنا ہوگا نا، اس لیے وہ بڑی اپنی تمام تراشت سمانیوں کے ساتھ موجود ہیں، برقرار ہیں. تیسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ کرونا ہوگا جی. کرونا کے کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، اگرچہ ہم نے کرونا کے ٹیسٹ آدھے کر دیے لیکن بہرحال کریڈٹ تو ہمیں ملنا چاہیے نا کہ کرونا اب جو ہے وہ ڈکلائننگ کرو بنا رہا ہے جی اپنا. تو اچھی بات ہے کرونا ختم ہو، نارمل زندگی بحال ہو، لیکن کرونا کے دو جو ہیں وہ اپ ورڈ کرو بنا کرتے ہیں جو ہسٹوریکلی ہے. آج 3 موضوعات اور اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد فاروقی صاحب، سینئر صحافی، ایڈیٹر، تجزیہ نگار، اور ان کے ساتھ جناب ہمدم درینہ اسلان رفیق بھٹی صاحب، لاہور بیورو چیف دن کے، اور اپنا اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری ظہیر صاحب تجزیہ نگار، ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر روزنامہ پاکستان جناب اسار رانا صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ چاروں صاحب کا بہت شکریہ. اپنا سر جی یوم شہدائے کشمیر کے اوپر دفتر خارجہ کی ترجمان کا باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کرنا کہ بھارت کو جو سہولت حاصل تھی اور جو ہم نے 5 اگست کو سسپینڈ کر دی تھی اس کو ہم پھر بحال کر رہے ہیں. ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لیتے یار، میرا مطلب ہے اسی دن یہ کہنا سمبولکلی، تو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام. کم از کم پاکستانی قوم جو ہے وہ تو کشمیری عوام کے ساتھ ہے، اور ان کی جدوجہد جس طرح پہلے دن سے تھی آج بھی ویسی ہی ہے. ان پہ جو مصیبتیں پہلے دن تھی آج بھی ویسی ہی ہیں. اس لیے نہ ان کے جذبے بدل سکتے ہیں، نہ ان سے جو یہ عقیدت رکھتے ہیں ان کی اس جدوجہد کی وجہ سے ان کے جذبے سرد پڑ سکتے ہیں. حکومتوں کے مفادات ہوتے ہیں رضی صاحب، اور حکومتیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرتی رہتی ہیں، اور بظاہر وہ کچھ ہوتی ہیں لیکن اختیار کچھ کر لیتے ہیں. اسی طرح جو کچھ حکومت اپنے اہلکاروں کو
اپنے عہدیداروں کو جو احکامات دے گی ویسے ہی. اور یہ میرے خیال میں بڑی مایوسی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر آج کے دن یہ نہ جاری کیا جاتا آرڈر اور یہ سہولت جو ہے یہ بحال نہ کی جاتی تو اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا فرق کئی ایک چیزوں سے پڑا ہے. آپ جب سے یہ کشمیر کا سٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا چینج کیا بھارت نے تو اس کے بعد ہم نے کیا ہے؟ ہم تقریریں کر رہے ہیں, ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کریں گے کشمیری عوام کے لیے, لیکن ہم اپنے ملک میں پھنسے پڑے ہیں. اور ایک خط لکھ رہے ہیں ہم, خط اچھی انگریزی کے اندر. اب یہ مجھے اس خارجہ پالیسی کی یہ نہیں آج کے دور میں یہ پھر خط بھی چھوڑیں, ٹیکسٹ کر دیا کریں, میسج کر دیا کریں کہ ایک ہم نے بیان جاری کر دیا ہے, اتنا ہی کافی ہے نا جی پھر باقی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے لیے. اور پھر اسی وجہ سے آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حشر بھی دیکھ لیں. اسلامی ممالک کی تنظیم کے پاس جا کے آپ کو بڑی مشکل سے کشمیر پر اپنی کوئی بات منوانا پڑتی ہے, وہ بھی آپ کو کوئی مان جائے اس میں. وہ جو دوست آپ کے جو پچھلے 70 سال سے آپ کے ساتھ تھے ان کی منت آپ کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ مانتے ہیں. یو این او میں آپ کی بات سنتا کوئی نہیں ہے. 2 ملکوں کے علاوہ ٹرکی اور چائنا, ان کے علاوہ تیسرا کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ملائیشیا بھی کر لے ساتھ. ملائیشیا وہ ٹھیک ہے اس کا ایک رہا نا, لیکن اب دیکھیں کہ اب کیا تبدیلی اس میں وہاں پہ کیا تبدیلی آتی ہے. تو یہ 2 ملکوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیسرا ملک ایسا نہیں ہے وہاں پہ سلامتی کونسل میں, اقوام متحدہ میں, جو ہمیں اس طرح سے بااثر ملک جو سپورٹ کرتا ہو. باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, ہم بھی خانہ پوری کا کام کر رہے ہیں اور اوپر سے بھارت کے لیے اس طرح کی سہولتیں ہم دے کے تو کشمیری عوام کے واقعتاً یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بات ہے. اس کا پتہ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ یہ کس نے آج کا دن سلیکٹ کیا. یہ وزیر خارجہ صاحب کا یہ کارنامہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا, یا پھر پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا؟ کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ کسی چھوٹے لیول پہ تو ریزرو ہو نہیں سکتا. پرائم منسٹر کے لیول سے کم یہ بات نہیں ہو سکتی. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, جس نے بھی یہ احکامات دیے, جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا, انہیں قوم کے سامنے بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا سوچ سمجھ کے آج کا دن جو ہے وہ رکھا تھا. اگر اس دن کے بارے میں ویسے کسی کو معلوم نہیں تھا تو کوئی کیلنڈر تو کم از کم سامنے ہوگا. نہیں, پرائم منسٹر نے خود ٹویٹ کیا, سب سے پہلے ان کا ٹویٹ آیا اس کے اوپر. انہوں نے کشمیر کی جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں, کل بھی ان کا ایک ٹویٹ تھا نا جو پہلے ہمیں پتا چلا یوٹیوب پہ نہیں, اس کو روک لیا گیا تھا. تو اب ان کو تو ظاہر پتا تھا کشمیر کے بارے میں, لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا, بہرحال یہ ایک فیصلہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکومت جو ہے پاکستانی عوام کے سامنے ایک بالکل مختلف سین ہے. اس سے ہٹ کے کیا ہو رہا ہے یہ جب کوئی وقت آئے گا, وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ہم نے مطلب اپنی پالیسی میں کب تبدیلی یہ لے کے آئے تھے. ٹھیک. اسحاق رانا صاحب, یہ جو ایک طرف تو یہ سمبولک چیزیں ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اس فیصلے کے اوپر 5 اگست کے بعد پھر ظاہر ہے کہ چائنا بھی تو کشمیر کے کچھ حصے کے اوپر کلیم لگتا ہے نا, لداخ کے اور اکسائی چین کے. تو چائنیز نے تو اپنا پھر کر لیا جی سکور سیٹل, اور وہ آ کے اندر بیٹھ گئے, وہ گلوان ویلی میں بھی اور اروناچل پردیش کے اندر بھی اور ان ساروں کے اندر بھی. جبکہ ظاہر ہے کہ ہمارا نہ کوئی ارادہ ہے, ہم تو صرف دفاع کے اس میں رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت آپ مطمئن ہیں نا کہ جو کچھ جس طرح ہم کشمیر کو انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اپنا خارجہ محاذ کے اندر اوپر, جس طرح کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم نے تو بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے خارجہ محاذ کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی وہ مطمئن ہوں گے اور ان کے حامیوں کو بھی مطمئن ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں رضی صاحب, دنیا کے اندر جو ممالک سے تعلقات ہوتے ہیں وہ کچھ جذبات اور کوئی رومانٹزم پہ نہیں مبنی ہوتے, یہ سارے مفادات کے اوپر ہوتے ہیں. دنیا جب پاکستان اور انڈیا کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اپنے ان دونوں ممالک سے جڑے وابستہ جو مفادات ہیں ان کو دیکھ کے پھر اپنا لائن آف ایکشن بناتی ہے. تو پہلے بھی کبھی جب ہم بہت کسی سنہری دور میں تھے اور تب بھی کچھ پوری دنیا ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑی ہوئی تھی, کسی دور میں بھی, کسی موقع پہ بھی نہیں, سوائے ایک جب آپ نے اسلامی کانفرنس کی اور مسلم ممالک جو تھے وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے. یہ ایک وہ واحد موقع تھا جب
तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की सरहद पे आके उन्होंने एक अल्लाह को सजदा किया और फिर उसके बदले में आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी भी दे दी। तो ये हमें को तवक्को रखना कि जी दुनिया कोई हमारे साथ के कश्मीरी तराने सुन के आंखों में आंसू लेके हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, ना ऐसा होगा। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो मैं तो दबे दबे लफ्जों में अपने इस खौफ और खदशे का इजहार करता हूँ कि जब ये फैसला 3 माह पहले हुआ था, अमेरिकन मीडिया के मुताबिक हो गया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये हमें ना पता होता कि जी ऐसा हो रहा है। और उस मौके पे हमारी मुजरिमाना खामोशी, दरअसल मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी जरूर है जो वक्त आने पे खुलेगी। मैं अभी कोई ज्यादा नहीं वो कहना चाहता। चलिए अब हमारे पास एक सवाल ले लीजिए जी, इस पे एक सवाल ले लीजिएगा। अभी आपने कहा कि जज्बात और रोमांस के ऊपर फैसले नहीं होते। कुवैत ने तकरीबन 8,000 के करीब मेडिकल के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस के दौरान जो इंडियन मेडिकल स्टाफ का रवैया था उनको एक्सपेल कर दिया है। और नंबर 2, जब इंडियंस जो कि इस वक्त यूएई में काम कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि यूएई का मौजूदा सूरत हाल हमारी वजह से है, तो उनकी शहजादी जो है वो आगे से बोलती है। और फिर बहुत सारे अदारे जिनमें $1 बिलियन का एक मेडिकल इंश्योरेंस का अदारा भी है इंडियंस का, वो बंद कर दिया जाता है, और भी बहुत सारे उनके बिजनेसेस को शटअप कॉल दी जाती है। तो जज्बात तो होते हैं ना जी कहीं ना कहीं, मतलब कि नहीं, लेकिन आप साथ ये भूल जाते हैं ना कि वहीं पे फिर मंदिर बना के और उसका जो इनॉग्रेशन है वो इतने बड़े पैमाने पे की जाती है इन्हीं ममालिक में, तो उसको फिर क्या हम उनसे जुड़े वाबस्ता जज्बात ही करार देंगे? जब वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनता है और मंदिर बनने के बाद वहाँ उसका इफ्तिताई तकरीर जो है रंगारंग होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक शहजादी का ट्वीट और चंद लोगों को निकालना जो है ये एक मखसूस कुछ लोगों का तो रद्द-ए-अमल हो सकता है, लेकिन जो अरब ममालिक हैं, OIC है या जो भी हैं, वो देखें ना 34 मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं एक मुल्क के दिफा के लिए, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ, लेकिन जब कश्मीर में लोग मर रहे होते हैं और वो 34 ममालिक जो है अपनी आंखों से बिट फलस्तीन में भी लोगों को मरते देख रहे होते हैं, जेनोसाइड दोनों तरफ होते देख रहे होते हैं, और वो 34 ममालिक की फौज जो है वो सिर्फ एक खित्ते और एक बादशाहत की हिफाजत के लिए जमा हुई होती है, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि उन लोगों की तरजीहात क्या हैं। बिल्कुल ठीक, मैं इस बात पे कोई इतना वो नहीं हूँ कि जी वो उन्होंने निकाल दिया था तो उन्होंने मंदिर भी वहीं बना दिया था और खुशनुदी के लिए बनाया था इंडिया की। तो रही पाकिस्तानी हुकूमत की बात, तो देखे ना हम कितने उससे प्रेस रिलीज जारी करते हैं और उसमें हम अपने भाइयों के साथ अपने वाबस्तगी को रोज बताते हैं कि हमारी है, लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं। लगाना जो है ना, मेरा ख्याल है खाम ख्याली है। अगर इंडिया पंगा नहीं लेता चीन से और पिट पिटा के उसको वापस चला जाता है, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमने भी नहीं लड़ना और लड़ने से कुछ मिलना भी नहीं। कश्मीर की जहाँ तक बात है, मैं आपका ज्यादा वक्त ले लिया, काफी दिनों बाद आया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ना इसे पाकिस्तान ने आजाद कराना है, ना इसे सऊदी अरब ने आजाद कराना है, ना OIC ने, ना अक़वाम मुत्तहिदा ने। कश्मीर को कश्मीरियों ने आजाद कराना है और उन्होंने जिस तरह की कुर्बानियां दे दी हैं, जिस तरह का जुल्म सितम बर्दाश्त कर लिया है और जिस तरह सीना तान के वो खड़े में, मैं समझता हूँ कि इंडिया 10 दफा पैदा हो जाए तब भी अब वो आजादी के दिए को बुझा नहीं सकता जब तक बुरहान वानी जैसे लोग मौजूद हैं। जब वहाँ पे अब हर बच्चा एक बुरहान वानी है, तो वो हम उनको प्रेस रिलीजों में तो हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि भारत जो मर्जी कर ले उसको कश्मीर को तस्लीम करना पड़ेगा, उनको आजादी देनी पड़ेगी। जब कौमें तय कर लेती है ना कि हमने आजादी लेनी है, तो उन्हें इधर उधर से कोई पाकिस्तान जब बना तो किसी मुल्क ने आके पाकिस्तान नहीं बनवाया, हमने खुद अपने जद्दोजहद की और पाकिस्तान बना। और इसी तरह मेरा यकीन है, जैसे मेरा मजहब पे यकीन है कि कश्मीरियों की आजादी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दुनिया की अगर आप मुक्सर रखें तो हम दोबारा आपकी तरफ आ जाएं, अगर आप मुक्सर रखें तो हम दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे, बल्कि एक से ज्यादा हो गया रॉजर।
ٹھیک ہو گیا. چوہی ظہیر صاحب جو ہے جب افغانستان کے اندر ہو رہی تھی رشین انٹرفیرنس تھی تو اس دور کے اندر مجھے یاد ہے کہ صرف 6 ووٹ پاکستان کے مخالف پڑا کرتے تھے جب پاکستان جو ہے اس اگریشن کے خلاف ریزولوشن لے کے جاتا تھا. اور حالانکہ وہاں پہ اس وقت دنیا کے اندر باقاعدہ 2 بلاکس ایگزسٹ کرتے تھے اور باقی ساری پاکستان کی حمایت کے اندر جو تھے وہ ووٹ ڈالا کرتے تھے. میں یو این او کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت جو ہمارے پاس فورن آفس تھا. اور اب یو این او تو چھوڑیں, اب جیسے کہ بھائی نے ہماری رہنمائی کی تو اب تو ہمیں او آئی سی جس کی بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے ایک پریس ریلیز اور ریزولوشن لینے کے لیے باقاعدہ منتیں کرنی پڑتی ہیں جا کے, اور وہ جو ہے وہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو بلا کے اس سے سیشن پرزائڈ کرواتے ہیں. تو آئی مین ڈکلائن تو آیا ہے نا سر فورن پالیسی کے اندر؟ تھینک یو رضوان. بالکل آیا ہے جناب. یہ جو ہماری ڈپلومیسی ہے, فورن ڈپلومیسی, آج تک 2 ہی تو ہیں مین ایشو ہمارے, ایک افغان ایشو اور ایک کشمیر ایشو. مسئلہ یہ ہے کہ جو قوموں کے درمیان مختلف جو کنفلکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں 1948 کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں گئے اور ہندوستان نے ایگری کیا پلیبیسائٹ کے لیے اور وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر ابھی آپ اس کے بعد دیکھیں, اگر آج تک کشمیر کے کوئی وے فارورڈ ہوا ہے, 2 کنکریٹ مواقع آئے ہیں. ایک ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی جب ملے تھے, جب یہ سیز فائر لائن ایل او سی میں کنورٹ ہوا تھا. اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو جنرل مشرف اور واجپئی کا جب ملاقات ہوئی تھی, جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا, وہ ایک حل کے قریب پہنچ گئے تھے. اور ابھی وہ جب جنرل مشرف کا ٹائم تھا اس وقت یہ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اس وقت رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, وہ ہیلو کر رہے ہیں. جی کنٹینیو کیجئے. سو ایک چیز بڑی طے ہے کہ 3 جنگ فورن پالیسی کے تھرو بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کو راضی کر لیں, لیکن ہم نہیں کر پائے. جس وقت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت پاکستان بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھا. پاکستان اس وقت امریکہ کا الائی تھا اور پاکستان کو فنڈنگز بہت زیادہ آ رہی تھی اور اس وقت پاکستان کی سنوائی ہوتی تھی. آپ یہ دیکھیں جب جنرل مشرف کا وہ جو فارمولا ناکام ہوا اور اس کے بعد جو 10 سال کا پیریڈ آیا, اس کے اندر ایک مورلی ایک جنرلی ہم سپورٹ کرتے رہے. پھر بعد میں اچانک جب یہ موجودہ حکومت آئی تو اس وقت اس کو لانے کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میسر کر کے دوبارہ جو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف بڑھے. اور اسی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرتارپور اور عمران خان صاحب کا جو مودی کے ساتھ بات چیت کرنا, اور ون سائیڈڈ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان ہمارے ٹرمز پہ آ جائے, اور اچانک ہمیں یہ نہ پتا ہونا جو یہ ایبروگیشن آف آرٹیکل جو ہوا ہے 370 and 35 پہ, یہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا ہماری فورن پالیسی میں جس کو ہم ٹائملی ریئیکٹ نہ کر سکے. وہ وجہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں ہم میں ابھی وہ سکت نہیں رہے گی. ہم اکنامکلی ٹوٹلی کولیپس آلموسٹ ہوئے پڑے ہیں, اور اسی لیے دنیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے. اور انڈیا کی سمارٹ موو یہ دیکھیں, ابھی جو سٹینڈ آف ہوا ہے چائنا کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں الٹیمیٹلی دونوں کنٹریز نے ریئلائز کیا اور اسپیشلی ہندوستان نے ریئلائز کیا کہ ہم چائنا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے, اور چھوٹا موٹا ایریا دے کے کمپرومائز کر کے انہوں نے اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیا. چھوٹا موٹی ٹک ٹاک چلتی رہے گی, لیکن آلموسٹ میجر جو کنفلکٹ تھا وہ اس چیز کو انہوں نے ایک دوسرے کے کنسرن ایڈریس کر لیے. تو یہی ہمارا ہے, ہم مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اور جو کشمیری ہیں وہ جس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں. ان میں بھی کوئی اچھی لیڈرشپ پیدا ہو اور ہم بھی اکنامکلی اسٹرانگ ہو, ہم ان کو سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, کشمیر شاید حاصل کر لے. اللہ ان کے لیے بھی خیریت کا سامان کرے. بھٹی صاحب پھر بات وہی ہوتی ہے, واگا کے راستے چونکہ ہوا ہے اور ہم لاہور میں بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو سمبولیکلی ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے کنسرن کی اس حوالے سے. یار ایک آدھ دن لیٹ کر لیتے. بھائی صاحب 100% درست ہے کہ اگر چلیں ایک آدھ دن نہیں کرنا, کوئی 2 4 6 گھنٹے لیٹ کر دیتے, رات ہو لینے دیتے, دن گزر جاتا. ساری ریلیاں جو وہاں مظفر آباد میں ہوئی ہیں, اسلام آباد میں یا لاہور میں کسی جگہ کوئی اکا دکا ریلیاں ملکوں میں ہمارے ملک میں ہوئی ہیں, تو اس کے بعد کر لیتے. شام کو کسی نے شاید ہو سکتا ہے رات کی خبروں میں کوئی بھی نہ دیکھتا ان ریلیوں کو, وہ 12 بجے میں کر دیتے.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھیں کہ جو ان کی دیکھیں جی ان کی جو انڈیجنس وہ موومنٹ ہے ان کی ساری کشمیریوں کی، پاکستان نے ہاتھ کافی عرصے سے کھینچا ہوا ہے، اب کوئی نئی بات نہیں ہے. اس دور حکومت میں تو خیر بالکل ہی ہم نے پیچھے لیٹ گئے. مشرف جب بھی آتے ہیں انہوں نے اس وقت بیڑا غرق کیا تھا، اب ان کے جو لواحقین ہیں مفادات کا مسئلہ ہے مشرف صاحب کے، انہوں نے اب بیڑا غرق مفادات کا بڑی لڑائی ہے ہماری اصل میں ان کے ساتھ. ہم ان کو بالکل مورلی سپورٹ کرتے ہیں، قوم کی بات کر رہا ہوں میں، باقیوں کی بات نہیں کر رہا. قوم ان کو مورلی سپورٹ بھی کرتی ہے، ان کو ویسے بھی اگر سپورٹ کی ضرورت ہوگی، وہ اگر ہمارے بیانات کی حد تک ہیں تو ہم پھر بھی کرتے ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کس دنیا نے کب جو ہے کشمیر کا جھنڈا بلند کیا؟ پاکستان نے کوئی نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نے اس حد تک کیا. بوسنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام ہوا ہے ان کا. گزشتہ روز اس کی وہ برسی سی منا رہے تھے تو وہ جوائنٹ جو گریوز ہوتی ہیں، مشترکہ قبریں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ سارے دفنائے ہوتے ہیں قبرستانوں میں. وہاں پہ جا کے وہ پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. کسی نے اس کا ایک جنرل صرف ٹرائل ہوا وہاں پہ بوسنیا میں، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. ہم تو خود OIC میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے کس کو کیا کہنا ہے؟ اور کشمیریوں کی جو بات ہے وہ بالکل نہ ڈر بے لوس ہیں. ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ سامنے سے ان کو بھارتی گولی لگنی ہے، وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا آج کا المیہ یہ ہے کہ میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں، سینٹ میں چلے جائیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قراردادیں جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اصل روح ہے کیا؟ بالکل ٹھیک. انہوں نے اس کو ہی ریوائز کر لیتے، اس کو ہی کر لیتے، وہ بھی نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ جب ہم ایک عمومی ماحول پیدا نہیں کرتے اور اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس پیدا نہیں دیتے تو پھر یقیناً اس طرح کی ٹریجڈیز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں خاتون، دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، آپ کبھی ان کا فیشن دیکھیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا بیچاری کو کہ یہ جو یوم شہدائے کشمیر ہے اس کی کیا اہمیت ہے. آپ پاکستان کے عمومی نظام تعلیم کے اوپر فاتحہ پڑھ لیجئے، یا پاکستان کے اندر جو CSS کر کے آنے والے یہ کریم ہوتے ہیں نا جی بچے ہمارے، ان کے جنرل نالج کا اندازہ کر لیجئے. میں نے تو پچھلے دنوں اس طرح کے ایک بیچ کے ساتھ انٹریکشن کیا تو میں سر پٹ کے رہ گیا کہ اتنے گھٹیا، اور گھٹیا کا لفظ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اتنے لو IQ کے بچے جو ہے وہ CSS کر کے آ رہے ہیں. تو پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں؟ ہمارے دوسرے وفاقی وزیر کے اوپر بھی جی یونیورسٹی نے کہہ دیا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اس کے اوپر دستخط بھی جعلی ہے. دوستی نہیں بھولنی ہے. جب عمران خان آئے گی، الپ اٹھائے گی، $200 ارب باہر سے لائے گی، وہ والے وزیر ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں جی. تو اب وہ ان کا بھی ثابت ہو گیا. یقیناً نہ اس کے اوپر 6263 امپلیمنٹ ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی موٹر نوٹس بنتا ہے، نہ کوئی اور بنتا ہے. وہ دھڑلے سے آج بھی اسمبلی میں آئے، بندہ کو 4 منٹ شرم ہی کر لیتا ہے یار کہ میرے اوپر الزام نہیں لگا، ثابت ہوا ہے کہ اس بندے کے پاس ڈگری جعلی ہے. اور 2 مقدمے بنتے ہیں، ایک تو ڈگری جعلی ہے اور دوسرا جو وہاں کے اعلیٰ حکام کے نوٹس اس کے دستخط اس کے اوپر ہوئے ہیں. اب بٹی صاحب آپ کے بھی چونکہ دوست ہیں تو اس لیے آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یار کو کچھ خدا دا خوف کرو نا یار، ایک چور نالے چتر. رئیس صاحب دیکھیں، مراد سعید صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل نوجوان وزیر ہیں اور وہ چونکہ خوبصورت بھی اچھے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. ان کو یہ عمران خان صاحب فوری لے کے آئے آگے کہ جی یہ وہ ریپرزینٹ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مہذب معاشروں میں کچھ حیا کچھ شرم ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ شاید مہذب نہیں ہے یا ہم لوگ مہذب نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بندے میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے رتی برابر. چلیں رتی زیادہ ہوگی، رائی برابر شرم کر لیں آپ. وہ بھی نہیں ہے کہ اگر یونیورسٹی نے کہہ دیا کہ جی بھائی آپ جعلی ہو، آپ رضاکارانہ طور پر جی میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں، جب تک یہ کیس چل رہا ہے میں اس پہ کر لوں گا. آج جو انہوں نے بات کی اینڈ پہ انہوں نے پھر وہی بات کی اپوزیشن پہ کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو یہی جملہ ان کو چاہیے. وہ آنکھیں نکال کر کافی باتیں ہو گئی، ہم نے سن لیا، ان کو بڑا اچھا بولتے ہیں. ان کو صرف اسمبلی میں اس لیے لایا گیا ہے کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹائیں، اور جب وہ بولیں تو منہ سے جب وہ آگ کے گولے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ اب اسمبلی میں عوامی ایشوز کا مسئلہ نہیں ہونا، وہ ان کے ایشوز جو ذاتیات کا وہ بات کرتے ہیں وہ ایشوز ہونے ہیں. لیکن میں پھر ان سے آخری دفعہ یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی ڈگری جعلی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ڈگری اصلی ہے وہ تو دے دیں، باقی ڈگری جعلی جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کی وہ کوالیفائی آپ کر جاتے ہیں یا آپ نے چھپایا ہے تو معافی مانگ لیں، کیا ہوگا؟ قوم تو بیچاری اتنی بری طرح پس گئی ہے کہ وہ ہر بندے ہر چیز کو معاف کرنے کو بیٹھی ہوئی ہے. مراد سعید صاحب کو بھی معاف کر دیں گے، ویسے بھی خوبصورت آدمی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپنا اسحاق رانا صاحب دیکھیے، اجمل خٹک وزیر صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کی پارٹی نے کرپشن کا الزام لگایا.
اس سے پہلے اپنے فردوس عاشق قوان صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی لگا چکی ہے. پھر چودھری غلام سرور صاحب کی ڈگری جعلی نکل آئی, یونیورسٹی نے بھی کہہ دیا, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے بھی کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. پھر وہ جو ڈپلوما ہے بیچارے کے پاس وہ بھی جعلی نکل آیا, وہ لکڑ والے میں کام, ہاں جی, وہ لکڑ وغیرہ کا کام جو انہوں نے سیکھا ہوا تھا جی. ٹھیک ہے, یہ دونوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں, یہ تینوں کے بارے میں, کہ یہ باہر سے آئی ہوئی چیزیں تھیں, کہ یہ پہلی بھی حکومتوں کا حصہ رہے تھے, اور یہ تو جناب جہیز میں دیے گئے تھے, لائبلٹیز تھیں. لیکن مراد سعید صاحب تو پیور پی ٹی آئی پروڈکٹ ہیں, یہ تو مجسم پی ٹی آئی ہیں. ان کی ڈگری جعلی ثابت ہونا جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے, کچھ سازش ہے یا پی ٹی آئی کو بزتی کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ یہ عالمی سازش ہے یا لوکل سازش ہے سر؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور سخت جملہ ہو جائے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کی ہم قوم ہیں, ہم تو اسی قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آئے گی. نیک, پرہیزگار, متقی, سچی, صادق, امین, یہ لفظ اچھی بھی بھائی جان, رانا صاحب میری ڈگری اصلی جے, اے ویکھ لو میری ڈگری تے تہاڈی ڈگری دوویں اصلی نے. ایسے نہیں ایسے رولتے پھرنے ہیں نا. اچھا, ہاں, ایسے نہیں تو ایسے دو میں جڑے گیا سویرے نکلنے ہیں اور صبح نکلتے ہیں اور رات تک ہم اپنے بچوں کے رزق کے لیے جو ہے نا گلی گلی کوچا کوچا صدائیں دیتے ہوئے اور صبح سے شام کرتے ہیں نا. اگر ہم بھی 2 نمبر ہوں, ہم بھی بکنے والے ہوں, ہم بھی جھوٹے فریبی مکار ہوں, تو ہم بھی کہیں اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ ہوئے ہوں. آپ بھی کسی بڑی اسکرین کے اوپر بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں. I'm sorry, دین سے بڑی اسکرین کوئی نہیں ہے. I love دین کیونکہ میری شناخت ہے یہ. میں ویسے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. تو یہ ملک ہے ہی ایسا, اور اس ملک کے اندر جو جتنا بڑا 2 نمبر ہوگا وہ اتنا بڑا لیڈر ہوگا. ابھی بٹی نے کہا کہ جی انہیں اخلاقاً اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے, تو یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب کے وہ جملے یاد آ گئے کہ اگر عدالت نے میرے خلاف کارروائی کی اور وہ ہوئی تو میں خود جو ہے اپنے استعفیٰ دے دوں گا اور وہ ویٹ کروں گا فیصلے کا. اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ بھی سب کے سامنے. میں مطلب وہ یہ نہیں کہ گالی کا جواب گالی ہے, اور اگر مراد سے ہی جھوٹا ہے تو اس کا الزام اس کے جواب میں نواز شریف کی غلطی بتائی جائے. لیکن یہاں میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا. ابھی میں چینل دیکھ رہا تھا جس میں براول زرداری کہہ رہے تھے کے پی کے میں بہت کرپشن ہو رہی ہے, اور اسی کے بعد مراد سعید کے کیپشن وہ چل رہے تھے ٹکر کے سندھ کے اندر ارنی پڑ گئی ہے. اس ساری باتوں سے ایک قوم کا ذہن کیا بن رہا ہے کہ یہ سیاستدان سارے چور ہیں, سارے فراڈی ہیں, سارے لوٹ مار کرنے والے ہیں. اور اگر یہ بات قوم کے دماغ میں بیٹھ گئی جو بیٹھ رہی ہے, تو دین وٹ ول وی ہیو این آپشن, کیا آپشن ہوگا ہمارے پاس؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں شاید وہ میں اس تک کہہ نہ پاؤں, لیکن یہ ہے کہ کچھ اونج بھی راما اوکھیا سن تو کوئی انہوں مرندہ شوق بھی سی. ہاں جی, کچھ گل چگمانا توق بھی سی. ڈال رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ گند ان کے منہ پہ ملا جائے گا, اور یہ اس بات سے قطع نظر کہ کون کس پارٹی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چودھری ظہیر صاحب, کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن, کچھ گل چگمانا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اے تے اسار رانا صاحب دا خیال ہے, تہاڈا کی خیال؟ یہی ہے. دیکھیے رضوان صاحب, بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ یہ نیریٹو نہیں ہے ہماری قوم کے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ یہ نیریٹو کو انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں گندے ہیں. ٹھیک ہے, نااہل بھی ہیں, کرپشنز بھی ہیں, وہ جیسا معاشرہ ہے ویسے پولیٹیشن ہوں گے. آپ یہ دیکھیں سب سے بڑا ایزی ہوتا ہے کرپشنز کا الزام لگا دینا. یہ ڈگری وغیرہ معاملہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے, لیکن اتنے الزامات لگے ہیں, کیا آج تک ابھی کوئی پروو ہوئے ہیں؟ جنرل مشرف نے جب یہ کاف لیگ بنائی اس وقت BA کی شرط لازمی کی گئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہزاروں کی ہنڈریڈز کے کیسز آئے جعلی ڈگریز کے, لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے ختم کر دیا گیا. ابھی مراد سعید کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کا نیریٹو دیکھیں آپ, $200 بلین, 10 بلین, یہ بیسیکلی مراد سعید بیچارہ ایک ینگسٹر پولیٹیشنز ہے, اس کو انکرج کرنا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے سوچ کوئی اور ہے, اور وہ سوچ عمران خان صاحب کی ہے. عمران خان صاحب کی اگر آپ ویڈیوز اور ان کی وہ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, ایک بندہ اگر کوئی یا تو انسینسٹیو ہو یا شارٹ میموری ہو تبھی زندہ رہ سکتا ہے, ورنہ بندہ تو خودکشی کر لے. تو یہ اوور آل بیسیکلی یہ پورا ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی گرومنگ کی ضرورت ہے. یہ جو الزام تراشی ایک دوسرے پہ کری جا رہی ہیں, اس نے اور زیادہ ایک کنفیوژن ڈال دی ہے حکومت اپوزیشن پہ اور اپوزیشن حکومت پہ.
یہی ایک الزام تراشیوں کا ماحول بنا ہوا ہے جس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. جو مین فوکس ہیں, جو مین ایشوز ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں ہے, اور یہ ٹوٹل ریسپانسبلٹی ہے یہ حکومت, موجودہ حکومت کی ہے. ٹھیک. اپنا فاروقی صاحب, آج جو ہے وہ سید طلعت حسین نے بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کہی ہے کہ جس طرح بے بنیاد الزامات لگا دینا اور اپنے گناہوں کے اوپر فخر کرنا اور اپنے جرائم کو ایز اے ٹرافی پیش کرنا, یہ وتیرہ بنا دیا گیا ہے سوسائٹی کا. اور ڈو یو تھنک کہ یہ اس نسل سے کم از کم یہ چیز نکل پائے گی کہ کس طرح اپنے گناہ کو جو ہے وہ آپ نے گلیمرائز کرنا ہے اور جس طرح دوسرے کی غلطی کو میگنیفائی کر کے بتانا؟ دیکھیے یہ تو چل رہا ہے, عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر تو کچھ ایسے لوگ, پارسا لوگ, جو سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے, جعل سازی ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے اور ان کا یہ منشور تھا, تب توقعات دیکھیے لوگوں کی بدل جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن میں عمران خان کی طرف ڈائریکٹ یہ اشارہ کر کے بات کہوں گا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی ساتھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ الزام نہیں, بلکہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ انہوں نے ثبوت دے دیا یونیورسٹی نے, تو اس بات کو بجائے قوم کی ذہنیت کے, قوم کے معاملات کے, قوم کے ماضی کے, اور سارا کچھ یہ دیکھا جائے جیسی قوم ویسے لیڈر, جو ہم عام طور پہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب تو جیسی بھی قوم ہے, لیڈر تو بہت اچھے ہیں, ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ جو تھے انہوں نے جعل سازی کی ہے تو ہم ان کو سیک کر رہے ہیں, فارغ کر دیں. کوئی بندہ لازم نہیں ہوتا, یہ اچھی مثال قائم کر سکتی ہے. میرے خیال میں زیادہ فلسفیانہ نہیں تو اجمل خٹک وزیر کو فارغ کر دیا نا جی. دیکھیے نا, ایک وزیر کو فارغ کیا, لیکن کل کو پتہ نہیں کیا ان کو فارغ کس بنیاد پہ کیا. کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک جعل سازی کی ہے, ایک کرپشن کی ہے, یا کرپشن کی بات وہ کر رہے تھے, اس کی تو تردید بھی آ رہی ہے. لیکن وہ تو ایک معاملہ ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ جو لوگ جن کے بارے میں یونیورسٹیز نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا, اس کے بارے میں تو عمران خان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک سٹیپ لیں, اور اگر وہ کسی ایسے بندے کو جو ان کے بہت قریب بھی سمجھا جاتا ہو, ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہو, تو وہ ہٹا دیں گے, نکال دیں گے, تو میرے خیال میں اس میں حکومت کو استحکام ملے گا, عمران خان کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ کام اگر وہ کر لیں تو بجائے اس کے کہ ماضی کی ہم باتیں یہ دہرائیں, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آج کی فکر کر کے وہ یہ کام کر گزریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ کام کر گزریں. اور مجھے اس موقع کے اوپر وہ تاریخی فکرہ یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان آئیں گی, حلف اٹھائیں گی, 200 ڈگریاں باہر سے لائیں گی, ایک مجھے دیں گی, 199 اس قوم کے منہ پہ ماریں گی. پروگرام میں فی الحال وقفہ, اور اس سیگمنٹ میں بات کریں گے جو پاکستان کے اندر کرونا کی صورتحال ہے. کرونا اپنے ڈکلائننگ ٹرینڈ کی طرف چل پڑا جی. پہلا جو اس کا پیک تھا وہ ختم ہو گیا جی. اب ہم دوسرے پیک کا انتظار کریں, کیونکہ اس کی ایک عادت ہے, یا اس کی ایک جسے کہنا چاہیے ٹریٹ ہے, خصوصیت ہے کہ یہ 2 پیک بناتا ہے جی. تو ایک پیک جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ختم ہو گیا ہے, اب دوسرا پیک شاید اکتوبر نومبر میں جو ہے وہ کہیں آئے گا. تو اس دوران جو ہے وہ اچھا ہے جی, جو قوم کو کوئی اچھی صحت کی بات ملے. اور اپنا اس حوالے سے سب سے پہلے چوہی ظہیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. چوہی صاحب چلیں, جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا, ہم مس مینجمنٹ کا الزام حکومت پہ لگاتے رہے, لیکن اب کرونا جو ہے وہ واپسی کا رخت سفر باندھ رہا ہے جی. اور اس کے ذریعے ہونے والی جو اموات ہیں وہ ان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. ہمارا اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے, لیکن بحثیت مجموعی ملک کے لیے اچھی بات ہے. رضوان صاحب بہت اچھی بات ہے. کرونا ڈیفینیٹلی ڈکلائننگ فیز کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو پرائم منسٹر ہیں, جو ان کا ویژن تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کا, ڈیفینیٹلی وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا, ایگزیکیوٹ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ایک اوورآل الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچے جو ہم فورکاسٹ کر رہے تھے, پرڈکٹ کر رہے تھے کہ 10-12 لاکھ کے قریب کیسز ایون حکومتی اراکین پرڈکٹ کر رہے تھے, وہ نہیں ہوئے الحمدللہ. اس کی یہ وجہ بھی ہے شاید بھی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز کم تھی, اور شاید میں بھی لوگوں میں ایک جنرلی رجحان تھا کہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا, سیلف میڈیکیشنز کا, اور ہسپتالوں کی طرف جو انہوں نے رجوع بہت کم کیا.
تو اوورآل اچھا ہے, اچھا پروو ہوا ہے, اور کرونا جو ہے انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے. لیکن دنیا میں بھی یہی ایسا حساب ہوا ہے. دیکھیں وہاں بھی لاک ڈاؤن کیے گئے لیکن لوگ نکلے, وہاں بھی لوگ الٹیمیٹلی اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے. کل پرسوں جو ہے یو ایس اے کے اندر 64,000 پلس کیسز جو ہے انفیکٹڈ رپورٹ ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں ٹیسٹنگ فیسلٹیز انہوں نے بہت زیادہ کی ہیں. بٹ الٹیمیٹلی اس کا یہ ایک چیز کنکلوژن ہے جو طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ 85% لوگ وہ ہیں جن کو کورونا کچھ نہیں کہتا, گزر جاتا ہے, جس میں ہم بھی بے شک شامل ہوں. سو اس کا جو فیٹلٹی ریٹ ہے 1.92% کے قریب ہے. جو باقی جو فگرز بچتے ہیں اس میں کچھ جو آپ کے لنگز وغیرہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور لائکلی سروائیویبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ ڈکلائننگ فیز ہے اور اچیویبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. فاروقی صاحب, گوئنگ فارورڈ یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا, لیکن وہ تمام ممالک جنہوں نے اوپن اپ کیا تھا, کل ان کے بارے میں یورپ کے بھی, برازیل کے بھی, میکسیکو کے بھی, امریکن بھی جنہوں نے اوپن اپ کیا تھا, ان کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ رہا ہے. یعنی کہ وہاں پہ دوبارہ جو ایک دوسری پیک ہے اس کا آغاز ہو گیا. ہم ابھی تک پہلی پیک سے نہیں نکلے, لیکن اللہ کرے گا نکل آئیں گے. ان دیٹ کیس میرا مطلب ہے کہ ہم جو عید الاضحیٰ منانے کی کھلی چھٹی دے رہے ہیں, اور اس کے فوراً بعد پھر محرم کے بھی کانگریگیشنز آئیں گے, اور محرم کے کانگریگیشن آپ کو پتہ ہے کتنے کنجسٹڈ ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں اور کن کن جگہوں پہ ہوتے ہیں. آئی مین کیا ہم اس کے بعد دوبارہ ایک پیک دیکھیں؟ میرا خیال ہے صاحب یہ جو ری اپیئر والی بات ہے, جن ملکوں کی آپ نے بات کی, آسٹریلیا وغیرہ, اور ایران بھی اس میں شامل ہے, وہاں پہ بھی شاید جب انہوں نے لوگوں کو کھلی اجازت دے دی اور لوگ چلے گئے, مثال کے طور پہ وہاں یورپ میں, امریکہ میں یہ جو سیزن تھا سمر کا, تو ان میں ان لوگوں کے لیے ان کا جو بیچ کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. باقی اسٹیڈیمز وغیرہ پہ تو پابندی ہے, ابھی میچز پہ اس طرح کے اجتماعات نہیں تھے, لیکن اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا. اب جو ہمارے ہاں پچھلا جو تھا عید, ہمارے ہاں تو کوئی بیچ بھی نہیں, ہمارے ہاں آپ کو بہت جی چاہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں عید پہ, عید الفطر پہ جس طرح لوگ اکٹھے ہوئے تھے, جس کو سپر سپریڈ کا نام دیا گیا, اب بھی اگر جو بڑی عید ہے ہماری جو اسی مہینے کے آخر میں ہے, اس پہ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ڈکلائن کی طرف گیا ہے تو اس پہ حکومتی کوششیں جتنی تھی وہ تو ہم سب کو نظر آ رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ایک رحمت ہوئی ہے, تو اس سے فائدہ لینا چاہیے. اب ہاسپٹل آپ کے اگر خالی ہو گئے ہیں یا خالی ہو رہے ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جو کیریئر ہیں, تو ان لوگوں کو اگر ملنے کا موقع دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو گیا ان کا, تو پھر یہ سپریڈ کر سکتا ہے, دوبارہ بھی آ سکتا ہے. سو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات اس وقت, ایک تو اچھی بات, پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن سی ایم سندھ جو ہیں انہوں نے جیسے کہا کہ فتح, مطلب ابھی وقت سے پہلے کو فتح کا اعلان نہ کر دیا جائے, کیونکہ ابھی کنٹرول نہیں ہوا, نہ اس کی ویکسین ہے نہ اس کی میڈیسن ہے, تو اس میں احتیاط جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ عید وغیرہ پہ, اس عید پہ بچت کر لی گئی تو پھر تو میرے خیال میں اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر جس طرح آج ہم نے کل کے دن میں دیکھا کہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ بھی لگ رہی ہیں, اور وہ کل کو جانور شہروں میں آ گئے اور وہی سسٹم پرانا ہوا, تو میرا خیال ہے پھر شاید ہمیں مشکل صورتحال جو ہے نا ایک بار پھر دیکھنا پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اپنا رانا صاحب, اسار رانا صاحب, اس کا مطلب ہے اس دفعہ بکرا پیڑھی جو ہے وہ جانے کی بجائے آن لائن ہی بکرا جو ہے وہ پرچیز کر لیا جائے. ویسے بھی میڈیا کے اندر جتنی کہ تنخواہیں رہ گئی ہیں کاٹ لگ لگ کے اور ڈیلے ہو کے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس دفعہ صرف آن لائن بکرے کی تصویر پہ گزارا کرنا ہے. ویسے میں تو الحمدللہ کیونکہ کھاتا پیتا صحافی ہوں, میں نے یہ طے کیا کہ میں نے ایک خفیہ مرغی ذبح کر کے گھر کے باہر اس کا خون پھینکنا, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا ہے. میں نے ریکارڈنگ کر لی ہے بکرے کی آواز کی, وہ 3 دن میں اپنے گھر میں چلاتا رہوں گا اونچی آواز میں, تاکہ اہل علاقوں کو سمجھ آئے کہ صحافی سارے ابھی مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں تھوڑے سے. تو باقی رہ گیا یہ کہ آن لائن کا, تو بھائی بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کب پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قربانی کے جذبے سے دے رہے ہوتے ہیں, باقی تو فیشن کے طور پہ ہی سارا چل رہا ہوتا ہے. سوری, اور اللہ کرے کہ وہ وقت آئے. میں ایک بات ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ میں آج نہ کہیں میرے اندر ایک بہرحال ایک خوشی موجود ہے, اور وہ اس حوالے سے ہے رضی کہ میں نے نا, ہم وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکل صحافی ہیں, اور ہم گھر میں صرف ایک کالم لکھ کے اور وہ نہیں تگڑی
امارات لے رہے ہوتے ہیں. ہم تو روز ایک اخبار بناتے ہیں اور روز ایک آشیانہ بناتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے سفید پوشوں کو بے بسی سے ہاتھ ملتے ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہے کہ میں تو کسی بھی عام آدمی سے زیادہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے ہم اس کرائسس سے نکل آئیں. لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں, سفید پوش جو ہیں وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سرمایہ دار کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, اس کے منافع میں کہیں کمی ہو گئی. اور نہیں اس کے منافع میں بھی اضافہ ہوا ہے جی, اس کے سرمایہ دار کے منافع میں بھی اضافہ دیکھا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس کرائسس سے نکل آئیں رضی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ چاند کی طرح نا یہ بھی معاملہ ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی اور صورتحال خطرناک ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل نہیں ہوگی, میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہے. لیکن یہ کہ یار اب یہ مخلوق کے اوپر رحم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے پولیٹیکل وار سے نکل کے عام آدمی کا سوچنا چاہیے. اور اب میری تو دعا ہے اس پروگرام میں بھی آپ کے توسع, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ میرا مطلب یقین ہے. اور یہ اللہ یہ یقین عمران خان کے دکھائے ہوئے خوابوں کی طرح نہ ٹوٹے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اگلے 10 دن کے اندر صورتحال ہم اس سے باہر آ جائیں اور لوگ اپنے کاموں میں جائیں, دکانیں کھلیں, چمنیوں سے دھواں نکلے, کارخانوں سے آوازیں آئیں. یار بہت ہو گئی. ہم امریکہ نہیں ہے, ہم نہ یورپ ہیں, ہم بہت ماڑی کچلی ہوئی مخلوق ہیں. کورونا نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا کر دیا, لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور میری دعا ہے کہ یہ خبر صحیح ہو کہ ہم اب الحمدللہ دیکھیں 15,06,700 لوگ کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. اور اللہ کرے کہ ہم اس کو اسی طرح کنٹینیو رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنا بھٹی صاحب, اگر یہ جو 10 لاکھ لوگوں کو کرونا مزید ہو سکتا ہے, یہ کہہ کے تو اسد عمر نے قوم کا ترا نکالا تھا کہ تاکہ لوگوں کو ڈرایا تھا کہ بہو آ گیا جی اندر لوگ کے بہ جاؤ. نہیں صاحب دیکھیں, 2 باتیں. ایک تو جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہو سکتی ہے کہ یہی کہا ہو کہ جی ان کو ڈرا کے رکھیں کہ یہ لوگ اندر بیٹھیں گے. دوسرا ایڈ کے اوپر بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ جو باہر سے جو پیسے لینے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لینے ہوں. نہیں جی, وہ بڑے چول لوگ ہیں, وہ ہمیں ہسپتال بنا کے دیتے ہیں, کیش دیں ہی نہیں کچھ. صاحب نہیں کیش بھی پھر ہمیں سامان بیچنا پڑتا ہے باقاعدہ. چائنا کے جو ماسک ہیں وہ ہمیں بازار میں بیچنے پڑتے ہیں, آپ ہی خرید کے لائے تھے. صحیح صاحب, اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ہم نے جینا ہے. تو اگر ہم نے سارا کچھ ہتھیار ڈال دیے, خدا بالکل ہمارا کامل یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ہر لمحے کے اوپر کرتا ہے, بلکہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں کم از کم ان کے ساتھ ساتھ خود پہ بھی تو کچھ کرے نا. ہم نے جاگنا بھی تو ہے نا, ان کے اوپر تو نہیں رہنا, جاگتے رہنا, ساڑھے دینا رہنا. اب مسئلہ یہ آیا جی کہ کورونا دیکھیں امریکہ میں جب آیا تو ہم نے کہا نہیں وہاں چلا گیا, ہم نے نہیں کرنا. ہمارے جو ان کے مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, انہوں نے 2000 بندہ یا 200 بندہ یا 2 بندے بھی نکالے ہیں. تو ابھی مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے جو مریض آئے تھے ہم نے ان کے بھی کچھ نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کر دیا جی کہ 24 لاکھ روپیہ ایک مریض کو ہم نے لگا دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے لگے ہیں. اس کے بعد وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی وضاحتیں دے رہی تھیں کہ جی وہ ہم نے اس کا کرایہ نہیں دیا, فلانا نہیں کیا. ہم نے دیکھیں حکومتی سطح پر تو نااہلی نالائکی جو کچھ بھی تھا ہم نے ثابت کر کے دی پوری. ہمارے جو عوام ہیں, اب چونکہ 31 تاریخ کو آج فواد چودھری صاحب نے پھر زور دیا جی کہ 31 جولائی کو عید آ رہی ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر 2 کلومیٹر لاہور سے باہر منڈی لگا رہے ہیں, کیا اس منڈی میں جو لوگ آ رہے ہیں کیا وہ کیریئر نہیں ہوگا اس میں سے کوئی؟ چیک کر لیا انہوں نے؟ اگر چیک کر لیا بہت اچھی بات ہے. اگر جو کساب حضرات آتے ہیں وہ ذبح کرتے ہیں, کیا وہ اگر کیریئر ہے تو اس نے گوشت کو ہاتھ لگایا ہے, چلیں وہ تو پک گیا, لیکن وہ ہم نے پیسے اس کو دیے ہیں یا اس نے کسی چیز کو کپڑے کو ہاتھ لگایا یا وہ بیٹھا ہے وہ سانس لے رہا ہے چھینک رہا ہے, کیا وہ کیریئر اگر ہے خدا نہ خواستہ تو وہ سارے گھر والوں کو بیمار کرے گا, اور اس کے بعد وہ واپس لے کے جا رہا ہے. اگر گاؤں کا ہے, دیہی علاقوں کے کساب ہیں تو واپس لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اب صرف مختصراً یہ ہے کہ بھائی آپ اب بھی ہوش کر لیں, ہمیں کم از کم احتیاط کر لیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ کاروبار بند کر دیں. اب ہوٹلوں کو اور وہ جو آپ کے کیٹررز ہیں یا وہ جو شادی ہال والے ہیں وہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں کہ جی سارے جہان کے کاروبار آپ نے کھول دیے ہیں, فیکٹریاں کھول دی ہیں, اور خدا رہا ہمیں بھی 4 ماہ کے بعد اجازت دے دیں, ہم بھی محدود SOP فالو کر لیتے ہیں. گورنر صاحب نے گزشتہ روز کہا ہے جی کہ عید پر احتیاط ورنہ نقصان. یہ جملہ ہے ان کا, میں نہیں کہہ رہا. میرے ہم ذوق بھی ہیں اسار رانا صاحب, آج ہمارے ساتھ اعزاز کی بات ہے کہ وہ موجود ہیں.
اور اسار رانا صاحب یہ تاتھیا جو والے جو ہے نا استاد صاحبان خان صاحبان یہ بھی بیچارے بڑی مشکل حالت میں یار ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. تو میری خواہش ہے کہ جب ہم ان کا پروگرام کریں تو آپ کو بھی اس میں لیں, اور میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہی ہوں لیکن ان بیچاروں کی بھی ہم آواز کریں. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو تھے وہ سب سے بڑے کیریئر تھے, اور جب سے وہ کرونا آئسولیشن میں گئے ہیں کرونا پازیٹیو آنے کی وجہ سے کرونا بھی یہاں سے کوچ کر گیا ہے. یہ دروغ برگردن راوی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات, تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.